السلام علیکم ممبرز، ویلکم ٹو کوکنگ وتھ پیس یوٹیوب چینل۔ یہ زبردست سا چکن دیگی پلاؤ بہت ہی مزیدار میں نے بنایا ہے۔ اچھا، جب بھی میں یہ پلاؤ بناتی ہوں آپ سب فرمائش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سکھا دیں، تو آج میں نے لازماً اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ ساتھ میں آلو مٹر شوربے کا سالن بنایا تھا۔ موسم بہت ہی زبردست، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہ کمبینیشن بہت ہی ڈیلیشیس لگا۔ ساتھ میں رائتا بنایا تھا۔ ایک ایک چیز ریکارڈ کی ہے، ویڈیو کو سکپ مت کریں۔ دیکھیں رائتا کتنا ہی ڈیلیشیس ہے، اور اب اس کی ریسیپی آپ کو دکھاتی ہیں۔ سب چیزیں میکنگ کی میں آپ کو بتاتی ہوں، چلیں چلتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے پلاؤ بناتے ہیں۔ ایک بڑے پتیلے میں گھی ایڈ کیا ہے، آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور پیاز ایڈ کریں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں پیاز کو براؤن ہونے تک بھون لیں گے۔ اچھا، چاول بنانے کے لیے، پلاؤ ہو یا سمپل رائس بنانے کے لیے ہمیشہ بڑا پتیلا یوز کریں۔ اکثر ممبرز یہ سوال کرتے ہیں کہ سمرا ہاشمی ہمارے چاول اوپر سے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ہلاتے ہیں نیچے سے وہ بہت نرم ہوئے ہوتے ہیں، تو یہی ریزن ہے کہ برتن بہت چھوٹا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 1 کلو چاول بنا رہی ہوں لیکن برتن بڑھا لیا ہے میں نے۔ بہت ہی بیسک مسالہ جات سے میں پلاؤ آپ کو سکھاؤں گی ایزی وے میں۔ ویسے میں نے بہت ہی زبردست قسم کے ڈفرینٹ قسم کے پلاؤ سکھائے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ رمضان المبارک میں چاہے آپ شارٹ میتھڈ بھی یوز کرتے ہیں نا، تو کھانوں میں برکت پڑتی ہے، کھانوں میں ذائقہ آتا ہے۔ حالانکہ روزے کے ساتھ یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تو ماشاءاللہ سے اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بلکہ عام دن میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی رہ جائے تو وہ گھر کے افراد کو پسند نہیں آ رہا ہوتا کہ بھئی یہ چیز کم ہے، حالانکہ روزہ نہیں ہوتا پھر بھی۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے ہر معاملے میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں آج بنا رہی ہوں، ہمارے گھر سالن لازمی ہوتا ہے چاولوں کے ساتھ۔ رائتا اکثر لوگوں کے گھر سے رائتا بنایا جاتا ہے لیکن ہمارے سالن لازمی بنایا جاتا ہے، تو میں آلو مٹر شوربہ بنا رہی ہوں۔ ساتھ میں نو ڈاؤٹ کہ میں ماشاءاللہ سے رائتا بھی بناؤں گی اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی۔ اچھا جی، ملٹی ٹاسکنگ میں کر رہی ہوں۔ ملٹی ٹاسکنگ سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے، ٹائم کی بہت بچت ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز آہستہ آہستہ ریڈی کر رہے ہیں دوسری۔ تو ایک چولہے کے اوپر جو ہے وہ پلاؤ بن رہا ہے، دوسرے کے اوپر جو ہے مٹر شوربہ بنا رہی ہوں میں، مٹر آلو شوربہ، اور ساتھ میں انشاءاللہ رائتا بھی انہی سٹیپس کے دوران بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے پیاز کو برابر ہلانے سے اچھا سا ایکول کلر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو برتن ہیں وہ بھی واش کری جا رہی ہوں، جتنے برتن ہوتے ہیں وہ بھی دھو دیتی ہوں۔ تو میں جیسا کہ بتایا کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ لوگ لازماً کیجیے، اس سے بہت بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ فری ہو کے، جلدی فری ہو کے ساری چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو خاص طور پہ ملٹی ٹاسکنگ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے سب چیزوں کی کٹنگز وغیرہ پہلے کر کے رکھ لی تھی اور ساتھ کے ساتھ سارا کام کر رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جتنا مجھے براؤن چاہیے تھا اتنا ہو گیا۔ آپ کو لائٹ کلر چاہیے ہو پلاؤ کا تو آپ لائٹ کیجئے۔ ایک اور سٹیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، وہ بھی بہت ضروری ہے، اس سے پلاؤ کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، ڈھکن دینا ہے اور بسم اللہ، تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے فوراً ڈھک دینا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے پلاؤ کا۔ اب اس میں جی ثابت اسپائسیز ایڈ کریں گے اندازاً جتنے بھی ہاتھ میں آتے ہیں۔ ہاتھ میں آتے کی ریزن آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ میں نے وہ جو پلاؤ مسالہ کی پوسٹ لگائی ہے اس میں بتایا ہے کہ ہم ثابت مسالہ جات بھی کچھ رکھ لیتے ہیں اور باقی کا مسالہ گرم مسالہ پاؤڈر ریڈی کر لیتے ہیں۔ اب یہ جی لہسن، ادرک، ٹماٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کریں گے۔ یہ زیادہ گرین اس لیے لگ رہا ہے کہ سیزن میں ہرا لہسن اویلیبل تھا تو میں نے وہ ایڈ کیا ہے۔ جب لہسن ادرک کا اچھے سے بھون جائے گا، اس کا کچا پن دور ہو جائے گا، تو آپ نے اس میں باقی کے سپائسز ایڈ کرنے ہیں۔ اچھا جی، یہ جلا بالکل نہیں ہے، لائٹ کی وجہ سے اس کا ڈارک کلر ہے۔ یہ دیکھیں کبھی براؤن کلر آتا ہے اور کبھی ڈارک آتا ہے۔ ابھی پلاؤ دیکھیے گا آپ ماشاءاللہ کتنا زبردست انشاءاللہ بنے گا، اور میں آپ کو روزے کے ساتھ نمک مرچ کا حساب بھی بتاؤں گی۔ نمک کم رہ جائے پلاؤ میں تو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز اسی طرح کی جو ہے وہ ملتی رہیں۔ 2 کھانے کے چمچ بھر کے نمک ایڈ کریں گے۔ 1 کلو چاولوں میں 2 کھانے کے چمچ بھر کے بالکل مناسب رہتے ہیں۔ باقی سپائسز جو ہیں وہ میں بہت کم یوز کروں گی، میں نے ہری مرچ کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ ہری مرچیں تقریباً 7 سے 8 لی ہیں 1 کلو چاولوں کے لیے۔ آدھا کھانے کا چمچ ریڈ چلی فلیکس جائیں گے۔ بسم اللہ۔ بس اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ چکن آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں، زیادہ یا کم، بس اس حساب سے کیجئے گا کہ کھا لیں گھر کے افراد، ایسا نہ ہو کہ بوٹیاں پڑی رہ جائیں۔ بعض گھروں میں جو ہے
वो चावल ज़्यादा फ्लेवरफुल लाइक किए जाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, ये पिसी हुई अजवाइन है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हमारे घर में मौजूद थी तो मैंने ऐड कर ली है, आपके पास ना मौजूद हो तो कोई भी मसला नहीं है, मैं कभी ऐड करती हूँ, कभी नहीं भी ऐड करती। 1 टेबलस्पून भुना हुआ साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको जी 5 मिनट अच्छे से भून लिया हमने चिकन को, और अब इसमें दही ऐड करेंगे। एक दरमियानी प्याली जितना दही ऐड करेंगे। गाढ़ा दही है, आपके पास पतला हो तो ज़रा ज़्यादा ऐड कर लीजिए, ये घर का बना हुआ दही है। 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून घर की खालिस हल्दी ऐड करेंगे। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, कुकिंग विद पीस फेसबुक पेज पे डिटेल्स मौजूद हैं। ये हमने बिल्कुल प्योर हल्दी फ्रेश वाली ड्राई की होती है और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आपको देंगे। जी हाँ, ये वही हल्दी है जो कि आप पेस्ट में, टूथपेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप स्किन पे मास्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हल्दी है, कोई केमिकल नहीं इसमें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, तकरीबन शीशे वाला आधा सा ग्लास, ठीक है। अक्सर मेंबर्स की ये शिकायत होती है कि पुलाव बनाए तो चिकन जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि घी में ऐसे ही चिकन को भूनती हैं वो हार्ड होता रहता है। जैसे मैंने किया है, पहले टमाटर वाले ब्लेंडेड पेस्ट में चिकन ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने जो है दही लाजमी ऐड किया। वो थोड़ी थोड़ी नमी रहती है ना, जिसकी वजह से जो है वो चिकन जो है नरम होता रहता है, टूटता भी नहीं और बहुत अच्छा नरम। तो ये जो बबल्स आ रहे हैं इट्स नॉर्मल, समटाइम्स चम्मच चेंज करें तो उसकी वजह से भी आते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। पुराने बासमती राइस है, मैंने 20 से 25 मिनट इसको भिगो दिया है। अच्छे से 3 से 4 बार धो लेने के बाद इसको भिगोया है, साफ़ करने के बाद चावल। ये देखें जी, एक बर्तन रह गया इसमें, साथ साथ में बर्तन भी वॉश करती जा रही हूँ। अच्छा जी, वो जो थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है वो पानी ड्राई होने में देंगे इसका साथ। अब जब तक पानी ड्राई होता है और चिकन भूनता है, मैं रायता रेडी कर लेती हूँ। तो जब तक चिकन की बुनाई हो रही है हम तब तक रायता रेडी कर लेंगे। ठंडा दूध ऐड करेंगे। अगर आपका दही जो है वो बहुत पतला है तो तब आपने दूध नहीं ऐड करना, डायरेक्ट दही ऐड करना है। हमारा घर का दही होता है माशाल्लाह से गाढ़ा। इसमें 3 हरी मिर्चें डालेंगे। ये घर पे धनिया खुश्क किया होता है बगैर धोए, धो के जो है वो उसका कलर चेंज हो जाता है। बगैर धोए खुश्क किया है तो इसको मैं धो के ये ऐड करूँगी। अब जी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये क्योंकि ड्राई धनिया था इसलिए इतना ही ब्लेंड हो सका है। फ्रेश धनिया पुदीना लें तो बहुत मज़े का ये रायता बनता है। तो रोज़े में जो है घर वालों को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, घर के अफराद मेल मेंबर्स को। तो मैंने कहा कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं जस्ट उससे रायता बनाती हूँ। तो ये देखें, अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि ठंडे दूध की मलाई लें। ये दूध फ्रिज वाला है, अब इसकी मलाई लेंगे, इससे क्रीमी सा टेक्स्चर आता है, दही बहुत डिलीशियस बनता है। अगर कोई वेट के इश्यूज़ हैं आपको, आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं डालती हूँ। अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी आपको चाहिए उतनी डाल लें। ये जी माशाल्लाह हमने घर पे दही जमाया होता है मामा ने। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस दही की रेसिपी चाहिए। मामा बहुत अच्छा जमाती हैं, चेक कीजिए, बिल्कुल पानी नहीं है। और ये सुबह सहरी टाइम का जो है बना हुआ है, और अब इसको अफ्तारी टाइम जो है रायता बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। जितना आपको दही चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। इसको जी हमने खूब अच्छे तरीके से एग बीटर से विस्क कर लिया अच्छे से। अब ये प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज डाल रही हूँ। पानी में जस्ट नमक है और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठंडा ठार पानी है। इसमें प्याज ऐड करेंगे। मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हैं, आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा भुना हुआ साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, इस तरह से क्रश करके। ये भून के रखा हुआ है। ये भी भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है, ये भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अगर कम लगेगा तो रोज़ा खोल के इंशाल्लाह मज़ीद ऐड कर लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा रायता रेडी है, कितना मज़ेदार लग रहा है।
کریمی اور ٹھنڈا ٹھار. اب اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور پلاؤ کی طرف جاتے ہیں. چکن جو ہے وہ بھون رہا ہے. یہاں پر بن رہا ہے جی آلو مٹر شوربے والا سالن، جو کہ پلاؤ کے ساتھ میں نے بنایا. ہمارے گھر میں جو بھی رائس بنے ہو سالن مسٹ ہوتا ہے. کسی نے روٹی کھانی ہوتی ہے، کوئی ایک پرسن گھر میں ایسا ہوتا ہے میل ممبرز میں سے اسپیشلی جو روٹی لائک کرتے ہیں. تو یہ ہے جی لہسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ، ساتھ میں 2 بڑے ٹماٹر اور 2 بڑے پیاز. ٹھیک ہے. اسپائسز کے اندر ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے، 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور 1 گلاس بھر کے پانی ڈال دیا ہے. اب اس کو 10 منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے، پھر بعد میں مسالہ بھون لیں گے. رائتے کو فریج میں رکھ دیا ہم نے. دیکھیں ماشاءاللہ چکن اچھے سے بھون چکا ہے. اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے. 1 کلو رائس ہے یعنی 3 بڑے گلاس، تو 6 گلاس بسم اللہ پانی ایڈ کریں گے. پانی ایڈ کرنے کے بعد ڈھک دیں گے. جب بالکل ابلنے لگے گا پانی تو تب ہم رائس ایڈ کریں گے. جب تک پانی ابلتا ہے ہم مٹر والے سالن کو دیکھ لیتے ہیں. ساتھ میں برتن بھی دھو رہی ہوں، میں دکھاتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں میں ساتھ کے ساتھ دھو کے لگاتی جا رہی ہوں. یہاں پر میں نے پانی ڈرائی کرنے کے بعد گھی اس کے اندر ڈالا. آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. کچھ بیسک مسالہ جات ڈالے. بھنائی کرنے کے ساتھ ساتھ دہی ایڈ کیا اور یہ دیکھیں اچھے سے بھن گیا. اب اس کے اندر آلو اور مٹر ایڈ کریں گے اور 2 سے 3 منٹ بھون لیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے اور مٹروں کا کلر بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، حالانکہ یہ فروزن مٹر ہے. تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کو جو ہے مٹر فریز کرنے کا بھی میتھڈ چاہیے ہے. تو یہاں پر جی مسالہ بھن چکا ہے. یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ کنارے چھوڑ دیے ہیں اس میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے. اچھا جی آپ آئل یا گھی کم بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی کی ہیلتھ کے اکارڈنگ. تو ہمیں تری والا سالن پسند ہے تو میں نے تھوڑا سا زیادہ کیا ہے. تو جب یہ بنے گا سالن تو اس کے اوپر تری زیادہ ہوگی. تو اپنی مرضی کیجئے، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کوکنگ کرتا ہے اپنے فیملی کے اکارڈنگ. اب کرنا یہ ہے، اس کا شوربے میں بہت مزیدار فلیور آتا ہے. یہ ہری مرچ میں اس طرح سے کٹ لگا کے 2 ہری مرچیں یوں واش کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے. اور اب شوربہ جتنا آپ کو پسند ہے اس کے اکارڈنگ، میں کیونکہ پلاؤ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے نا، تو اس کے اکارڈنگ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کروں گی. اگر روٹی کے ساتھ کھانے ہوں تو تھوڑا سا کم شوربہ کریں، اچھا لگے گا. اچھا جی یہ دیکھیں پانی میں نے ایڈ کر لیا ہے. کتنا ایڈ کیا ابھی بتاتی ہوں. یہاں تک میں نے پانی ایڈ کیا جو کہ ڈرائی ہونے کے بعد تھوڑا سا اتنا رہ جائے گا. مٹر اور آلو اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے کیا کیا ہے، 1 بڑا آلو اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا اور ساتھ میں مٹر 1 پیالی بھر کے مٹر جو ہیں وہ ایڈ کر دیے ہیں اس کے اندر. کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے. یہ بالکل ہم لوگ آرگینک ہلدی ڈرائی کر کے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے اندر ہلدی کا پاؤڈر اس کے اندر بہت ہی پیارا ماشاءاللہ کلر دیتا ہے. ناٹ اونلی کلر بلکہ ذائقہ بھی بہت اچھا دیتا ہے. آپ لوگ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. کوکنگ وتھ پیس فیس بک پیج پر اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں، مجھے وہاں فالو کریں اور آپ آرڈر کر سکتے ہیں. مزیدار سی ہلدی، گھر میں فریش آرگینک ہلدی یوز کیجئے. اب اس کو ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے. دیٹس اٹ، سالن ریڈی ہو گیا. ابلنے لگ گیا. اب اس میں رائس ایڈ کریں گے. اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی اس کا ڈرائی ہو رہا ہے. جتنے اسپائسز میں نے ویڈیو میں بتائے ہیں اتنے ایڈ کیے ہیں، کوئی اس سے زیادہ ایڈ کیا ہی نہیں ہے. میں نے زیادہ چمچ نہیں آپ نے چلانا. یہ دیکھیں ذرا جیسے میں نے ایسے چیک کروایا آپ کو. چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے. میری ساری ویڈیوز جو ہیں انشاءاللہ میں ادھر دوں گی اور بھی بہت کچھ سکھاؤں گی. بہت سے ممبرز نے فرمائش کی ہوئی ہے. آپ نے بھی جو فرمائش کرنی ہے وہ کمنٹس میں مجھے بتا دیں تو میں اس کے اکارڈنگ آپ کو سکھاؤں گی. ٹھیک ہے، جب تک یہ تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو رہا ہے ذرا کام کو آسان کر لیتے ہیں. یہ ہے جی گیلا رومال، گیلا کر کے خوب اچھے طریقے سے نچوڑ لیا اس کو اور اسے ڈھکن کے اوپر لپیٹتے ہیں. یہ دیکھیں ڈھکن کے اوپر لپیٹ کے رکھ لیا. اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میکسیمم پانی ڈرائی ہو چکا ہے، بس ہلکی سی نمی رہ گئی ہے. اب یہ دم کے لیے ریڈی ہے. اور یہ جو 2 ہری مرچیں ہیں جیسے میں نے آپ کو مٹر کے سالن میں بتائی ہیں، 2 ہری مرچیں اس میں یوں کٹس لگا لیے اور یہ اس میں ایڈ کریں گے، یوں ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے. یہ جو ہے نا ایک ضروری سٹیپ ہے. یہ پلاؤ کا پارٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گھر میں بہت پسند کرتے ہیں رائس کے اندر آلو بخارا، اور سٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آلو بخارا. تو میں اس کو اس سٹیپ پہ ایڈ کرتی ہوں اس طرح سے تھوڑا سا مکس. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن ریڈی ہو گیا. تو میں نے پریشر کوکر سے نکال کے اس برتن میں ڈال لیا.
بہترین سی تری اوپر آئی ہوئی ہے. اور جیسا کہ یہ پتلا تھوڑا سا اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے پلاؤ کے ساتھ جو ہے وہ سرو کرنا ہے، اور باقی جو ہے یہ سالن سحری میں بھی یہی یوز ہوگا انشاءاللہ. تو اب اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالتے ہیں. بسم اللہ. یہ دیکھیں ہرا دھنیا ڈال دیا ہے. کیونکہ یہ ڈرائی تھا تو اس وجہ سے کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے. آپ کے پاس فریش ہو تو لازماً فریش ایڈ کیجئے گا. 1/4 ٹی اسپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر. میں نے کیونکہ سالن میں نہیں ایڈ کیا تھا بھونتے وقت، تو اب ایڈ کیا ہے. اور آپ اس کی ریسیپی بھی دیکھ سکتے ہیں کوکنگ وتھ پیس فیس بک پیج پر. بہت ہی زبردست میں نے ڈیٹیل میں اس کی ریسیپی دی ہے. یہ گرم مسالہ ہی میں نے ایڈ کیا. بس یہ سالن ریڈی ہو چکا ہے. پلاؤ کو دیکھتے ہیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں. دم والی آنچ پہ اس کو دم لگا دیں گے. بسم اللہ. فلیم دم والی ہوگی اور 10-15 منٹ کا دم لگائیں گے، کیونکہ ہم نے نمی جو ہے بہت تھوڑی تھوڑی رہنے دی ہے. جتنی چیز رکھ دیں گے یہ بھی رکھ دیں گے، خوب اچھا دم لگے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں دم لگا. یہ چیک کیجئے سالن ہمارا ریڈی ہے بالکل ماشاءاللہ. یہ میں نے دھو کے دوبارہ اوپر رکھ دیا تھا اور برتن بھی سارے دھل چکے ہیں. کیجئے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا آپ کو کہ جو مسالہ ہے وہ کالا ہو گیا، لیکن چیک کریں کہ پلاؤ کا جو اصل رنگ ہوتا ہے نا وہ آیا اس کے اندر. کیونکہ یہ وائٹ پلاؤ نہیں تھا، یہ جیسے ٹریڈیشنل پلاؤ ہوتا ہے یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں میں نے بڑے برتن میں بنایا ہے. اچھا جی، یہ سٹیپ بہت ضروری ہے. آپ نے جو ہے وہ فلیم آف کرنے کے بعد ایکسٹرا بھاپ نکال دینی ہے، ورنہ جو نیچے والے رائس ہے نا وہ نیچے بیٹھ کے ان میں سٹیم ہوگی تو وہ نرم ہو جائیں گے. بس یہ ڈھکن دینے سے پہلے ایکسٹرا بھاپ خوب اچھے طریقے سے نکال دینی، لیکن بڑے پیار سے چمچ چلانا ہے آپ نے. بڑے ہی پیار محبت کے ذریعے چمچ چلائیے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں دانا، کیونکہ ابھی نرم ہے نا، ابھی بنے. یہ چیک کریں ماشاءاللہ. آپ لوگ ادھر ہوتے میں آپ کو لازمی ٹیسٹ کرواتی. یقین کریں یہ ماشاءاللہ بہت بہت مزیدار بنا ہے ماشاءاللہ سے، اور بوٹی بھی بہت سافٹ ہے. یہ دیکھیں مرغے کی ٹانگ. میں نے کہا چل ذرا اس کو بھی باہر نکالوں، یہ کیوں لوکی چھپی بیٹھی ہے، ذرا ٹور سی ہو جاتی ہے، ٹوری جی لگتی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا جی، اب دوسرا سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں جو آپ نے کیا کرنا ہے. دم والی آنچ پہ اس کو دم لگا دیں گے. بسم اللہ. فلیم دم والی ہوگی اور 10-15 منٹ کا دم لگائیں گے، کیونکہ ہم نے نمی جو ہے بہت تھوڑی تھوڑی رہنے دی ہے. جتنی چیز رکھ دیں گے یہ بھی رکھ دیں گے، خوب اچھا دم لگے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں دم لگا. یہ چیک کیجئے سالن ہمارا ریڈی ہے بالکل ماشاءاللہ. یہ میں نے دھو کے دوبارہ اوپر رکھ دیا تھا اور برتن بھی سارے دھل چکے ہیں. مزید ایسی ہی معلومات اور کوکنگ سے ریلیٹڈ ریسیپیز اور ٹپس اینڈ ٹرکس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک بٹن کو پریس کیجیے. یو کین فالو اس آن فیس بک پیج وچ از رائٹ ہیئر. یو کین جوائن آور فیس بک گروپ. یو کین فالو اس آن انسٹاگرام. اوکے جی، اللہ حافظ.